تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اس سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو آپ پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور پھر اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو زمین پر پھیلایا۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور دیکھو سیدھی سچی بات کیا کرو تو تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ حمد و صلات کے بعد یقیناً سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور سب سے بہتر طریقہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری بات دین کے اندر نئی بات ایجاد کرنا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے مومنو، اللہ رب العالمین اپنے عزیز کتاب میں فرماتا ہے کہ ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، جو ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کا ذریعہ ہے، جو اس ماہ کو پالے اور روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو پھر اس تعداد کو دیگر دنوں میں پورے کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا ہے، اور تاکہ تم عدت کو مدت کو پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر کا کبریائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ یقیناً رمضان سب سے بہترین مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہترین کتاب اور سب سے بہترین رسولوں کو بھیجا، اور اپنے بندوں کے لیے ایک ایسا مہینہ بھیجا جس میں انسان تقویٰ کو اپنی زندگی میں نافذ کرے اور اپنے زندگی میں نیکیوں میں اضافہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس غرضے کے روزہ نفس کی اصلاح کرتا ہے، نفس کو نیکیوں کے حصول پر ابھارتا ہے اور برائیوں سے دور کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اس کا گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اطاعت و احسان اور مغفرت و رضامندی کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ماہ قرآن میں قرآن کے نزول ہونے میں امت کے افراد کے لیے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس ماہ میں بکثرت قرآن کی تلاوت کرے اور اس میں تدبر کرے۔ خود جبریل علیہ السلام اس مہینے میں آسمان سے اترتے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے، اور جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ نے ان کو 2 مرتبہ قرآن سنایا، اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم بہت زیادہ بڑھ جاتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دیتے تو بہت زیادہ دیتے، اور کسی کو عطا کرتے تو ایسے عطا کرتے جیسے کسی فقر و فاقہ کو کوئی خوف نہ ہو، اور آپ ماہ رمضان کا استقبال بہت ہی سخاوت کے ساتھ کرتے، اور آپ چلتی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے۔ لہٰذا آپ اللہ رب العالمین سے سوال کریں، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ دینے والا ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جب کوئی بندہ تم سے میرے بارے میں پوچھے تو اسے کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، لہٰذا وہ مجھ سے میری دعوت کو قبول کرے اور مجھ پر ایمان رکھے تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لیے قرآن کو بابرکت بنائے اور اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے لیے مفید بنائے۔ میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اپنے لیے اور آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اسے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، نہایت پاکیزہ اور بابرکت تعریف، جیسا کہ ہمارا رب چاہتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو اس کے بہتر مخلوق محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر،
اور ان کے متبعین پر۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور سچ بات کرنے والوں کا ساتھ دو۔ ارشاد باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ جسے نافرمانی کی ذلت سے نکال کر اطاعت میں لگا دے تو وہ کامیاب ہے۔ لہذا اس مہینے میں بکثرت استغفار کرے اور تو اللہ تعالیٰ سے توبہ و انابہ کرے اور آپ کے اوپر جو بھی ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر آپ چاہیں کہ اس ماہ مبارک میں کوئی شخص آپ سے نیکی میں سبقت نہ کر سکے تو آپ ضرور کریں، اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ تو خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ائمہ ہیں ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ بقیہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو اور اسی طرح ان قیامت تک ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر، اور اے اللہ تو اپنے عفو و کرم اور جود و سخا سے ہم سے بھی راضی ہو جائے اکرم الاکرمین۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ تو دین اور ملت کے دشمنوں کا تو خبر لے لے۔ اے اللہ تو اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے وطنوں میں امن و امان عطا فرما، ہماری اور ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، اور ایسے لوگوں کو مسلمانوں کو حکمران بنا جو تجھ سے ڈرے اور تیری رضامندی کی پیروی کرے۔ اے اللہ تو ہمارے حاکم وقت اور اپنے ولی عہد کو اپنے خیر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو انہیں نیک اور صالح مشیر کار نصیب فرما۔ اے اللہ جو انہیں خیر کے کاموں کی مدد کرے۔ اے اللہ تو ان کے ولی عہد کو اور ان کے بھائی اور ان کے مددگاروں کو اپنے خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری زیادتیوں کو معاف فرما، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اے اللہ اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کرے تو ہمارے مواخذہ نہ فرما۔ اے اللہ تو ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے اللہ تو ہمیں پر ایسی بوجھ نہ ڈال جس سے ہمیں طاقت نہ ہو، اور تو ہمارے معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما۔ یقیناً تو ہمارا مولا ہے اور تو ہمارا کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھے نہ کر دے، اور اپنی طرف سے مجھ ہم پر رحم نازل فرما، رحم فرما، اور یقیناً تو بہت زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ تو ماہ رمضان کو صحیح خیر و عافیت کے ساتھ ہم تک ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ مبارک تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے خیر و عافیت کے ساتھ رکھ اور ہمیں بھی وہاں تک صحیح سلامت پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، تمام گناہوں کو بخش دے، چھوٹے بڑے، اول و آخر، ظاہری و باطنی، تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں فواحش و منکرات اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، لہذا تم عظیم و جلیل اللہ کو یاد کرو، تمہیں یاد کرے گا۔ ان کی نعمتوں پر شکر گزاری کرو تو تمہیں مزید دے گا، اور اللہ کا ذکر بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہیں۔